انسان کا پیدا ہونا اس کی موت کی دلیل ہے، اور جو کوئی اس دنیا میں آیا اس کو جانا پڑے گا۔ مگر میں جو انصاری بھائی کو قریب سے دیکھا ہوں اور میں نے ان کی چیزوں کو دیکھا ہوں، میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا چاہے کچھ بھی سمجھے، مگر انصاری بھائی مسلمانوں کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے اور مسلمانوں کے سیاسی طاقت میں اضافہ کے لیے، مسلمانوں کے اتحاد کے لیے، مسلمانوں پر اگر کوئی ظلم ہوتا، کوئی واقعہ ہوتا تو فوراً پہلا فون اگر کسی کا میرے پاس آتا تو انصاری بھائی کا آتا کہ ہم کو فوراً اس پر کیا حکمت عملی اختیار کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اور بے باک تھے۔ یقیناً انصاری بھائی بڑے بے باک تھے اور کسی سے ڈرتے نہیں تھے، اور جو بات دل میں تھی وہ کھل کر بیان کرتے تھے۔ جہاں تک دارالعلوم کا معاملہ آتا، انصاری بھائی بے باک طریقے سے دارالعلوم کے لیے کام کرتے تھے۔ جہاں پر مسلمانوں کا مسئلہ آتا تھا، انصاری بھائی بے باک طریقے سے بیان کرتے تھے۔ جہاں پر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ آتا تھا، انصاری بھائی پوری حدوں کو پار کر دیتے تھے، اور جب ان کی ذات کی بات آتی تو انصاری بھائی ہنسی مذاق کر کے بات کو اڑا دیتے تھے۔ یہ رحیم الدین انصاری تھے۔ تو یہ ہم تمام نے ایک عظیم شخصیت کو کھویا ہے، اور لوگ سمجھتے اس دنیا میں کہ مدرسوں کو چلانا آسان بات ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے جب لوگ احمقانہ گفتگو مدرسوں کے بارے میں کرتے ہیں اور مدرسوں کی اہمیت کو نہیں جانتے، مدرسوں کے فائدے کو نہیں جانتے، اور اس موجودہ زمانے میں ان مدرسوں کو چلانا کتنا ایک چیلنجنگ کام ہے وہ لوگ بھی نہیں جانتے۔ مگر خیر، انصاری بھائی کو اللہ نے جتنی زندگی دی، انصاری بھائی نے اپنی زندگی کا 50% حصہ مولانا عاقل صاحب کی خدمت میں لگا دی، اور 50% حصہ جو اللہ نے وقت ان کو دیا تھا انہوں نے اس دارالعلوم کے لیے لگایا تھا، اور اسی لیے ان کی صحت بھی بگڑتی گئی۔ لوگ سمجھتے کہ ارے پرہیز نہیں کرتے یہ لوگ، شوگر بڑھ جاتی۔ یقیناً پرہیز کرنا چاہیے، مگر جب ایک انسان کے سامنے اتنا بڑا چیلنج ہوتا ہے، اتنی بڑی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اتنی بڑی مشکلات کے دور سے گزرتے ہیں، تو جب وہ شخص کو لگتا ہے کہ بھائی اب میں اپنی جان کو نچھاور کر دوں گا، مگر میں اپنے مقصد میں مجھے حاصل کرنا ہے، میں اس میں کامیاب ہوں گا، تو اسی لیے انصاری بھائی بہت بدپریزی کرتے تھے۔ پھر انصاری بھائی کے ساتھ کئی مختلف سیاسی مسائل پر گفتگو ہوتی تھی۔ ہم نے 2003 میں چندرا بابو نائیڈو حکومت کے خلاف اس وقت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالرحیم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سلیمان سکندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور سالار ملت الحاج سلطان صلاح الدین اویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم تمام نے مل کر جو اس وقت کے ریاست آندھرا پردیش کے مختلف مقامات کا دورہ کیا، اس وقت بھی مجھے ان تمام بزرگ ذمہ داروں کے ساتھ رہنے کا موقع ملا، اور خاص طور سے انصاری بھائی کے ساتھ۔ پھر تلنگانہ کی تحریک چلی، اس وقت بھی میں انصاری بھائی کے ساتھ بڑی گفتگو ہوتی تھی۔ پھر تلنگانہ بننے کے بعد 2014 کے اسمبلی کے انتخابات ہوئے، انصاری بھائی یونائٹڈ فورم کے صدر تھے۔ پھر 2018 کے اسمبلی انتخابات، 2019 کے پارلیمانی انتخابات، بہت پھر انصاری بھائی اردو اکیڈمی کے چیئرمین بھی بنائے گئے۔ تو میں یہ ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مولانا رحیم الدین انصاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک عاشق رسول تھے۔ مسلمانوں کے تعلق سے ان کے دل میں ایک تڑپتا ہوا دل اللہ نے ان کو دیا تھا۔ دنیا کے سامنے انصاری بھائی کے تعلق سے لوگ مختلف رائے رکھتے ہوں گے، مگر میں یہ جانتا ہوں کہ ملت اسلامیہ کے لیے
انصاری بھائی نے بہت خدمات انجام دی ہے، اور مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب ڈینش کارٹون کا مسئلہ ہوا تھا، اس وقت ایک بڑا احتجاجی جلسہ عام خلوت گراؤنڈ پر منعقد کیا گیا تھا۔ تو میری تقریر میں یا کسی کی تقریر میں کسی نے علامہ اقبال کا شعر پڑھا تھا کہ موت کیا ہے ایک عالم معنی کا سفر۔ تو اس کے بعد مجھے اتفاق یہ ہوا کہ میں انصاری بھائی کے ساتھ ان کو گھر چھوڑنے گیا تھا، کافی بڑا مجمع تھا، تو رستہ تمام انصاری بھائی رو رہے تھے اس اشعار کو پڑھ کر، اور اس طرح رو رہے تھے کہ اس طرح کے میں نے اس کو بیان بھی نہیں کر سکتا میں۔ ایسے کئی مواقع تھے جہاں پر ان کی طبیعت سے یہ جھلکتا تھا، یہ بات معلوم ہوتی تھی کہ انصاری بھائی بڑے سچے عاشق رسول تھے، اور اس دارالعلوم کے لیے میں سمجھوں گا کہ اس کی اگر اینٹوں کو، اس کی بلڈنگ کی عمارتوں پر اللہ زبان دے گا تو وہ پکار پکار کر کہیں گی کہ رحم الدین انصاری نے اس دارالعلوم کے لیے بہت خدمات انجام دی۔